الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان نظام، اللہ پاک کی عظیم نعمت جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے وہ اس زندگی، اس فانی زندگی کے ساتھ ساتھ ایمان کی نعمت ہے. ایمان ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی مال و زر نہیں کر سکتی. اور یہ ایمان کی نعمت بھی اس وقت ہے جب ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی گئی. اگر زندگی ہی نہ ملتی اس دنیا کے اندر تو ہمیں ایمان کی نعمت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ایمان کی نعمت پر ایمان کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں آخرت میں ملنے والی ہیں وہ بھی نہ ملتی. ہم دنیا میں آئے ہیں تو آخرت ہمارے لیے، اگر پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو نہ ایمان کا سوال تھا، نہ اعمال کا سوال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ آخرت کا حساب و کتاب تھا، اور نہ جنت و دوزخ کا معاملہ تھا. تو یہ اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا اور ساتھ ساتھ اس زندگی میں ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے. بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کو بچا کر لے جائیں گے تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے. تو یہ بچا کر کب لے جائیں گے؟ جبکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہوگی اور اس کی حفاظت کا سامان بھی ہم نے تیار کیا ہوگا. بہرحال تو اس ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ عمر اور یہ زندگی بھی بطور انعام کے ہم سب کو دی. یہ زندگی بھی میری اور آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ زندگی بھی اللہ ہی نے دی ہے اور موت بھی اللہ ہی دے گے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ ہی وہ ذات ہے بابرکت جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، اور مقصد یہ ہے کہ وہ آزمائے تمہیں، تمہارا امتحان ہے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے آ رہا ہے. تو موت بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، زندگی بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. ہمیں صرف یہ زندگی کی نعمت جو ہے وہ گزارنے کے لیے دی ہے، استعمال کے لیے ملی ہے، ورنہ حقیقی ملکیت میں ہماری نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام کے اندر دیکھا جائے تو شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، سنگین جرم ہے. انسان اپنے آپ سے اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا. یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی میری جان ہے، میرا بدن ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں، کون پوچھنے والا مجھے؟ تو پوچھنے والا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے پاس جو زندگی ہے وہ تمہاری نہیں ہے. جب تمہاری نہیں ہے تو تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے، تم خود اپنے آپ کو
کو مار نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے پابندی ہے، ممانعت ہے۔ بلکہ کوئی انسان جو خودکشی کر لیتا ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، تو قیامت تک عالم برزخ میں اسی قسم کا عذاب اور سزا ہوتی رہے گی جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ کوئی جل کر مرا ہے تو عالم برزخ میں قیامت تک وہ جلتا رہے گا، مرتا رہے گا، زندہ ہوگا، پھر جلے گا، مرے گا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی تکلیف کو وہ برداشت کرتا رہے گا۔ اسی طرح اور جتنے بھی طریقے ہیں جس سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، تو اسی طریقے سے قیامت تک عالم برزخ میں عذاب ہوتا رہے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے! تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس جو زندگی کی نعمت ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جب یہ زندگی کی نعمت اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا میرے اور آپ پر ضروری اور فرض ہے۔ یعنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنا پڑے گا جس طریقے سے زندگی کا مالک چاہتا ہے۔ اللہ نے استعمال کے لیے دی ہے تو اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے کہ زندگی ایسے گزارو تو ہمیں ویسے ہی زندگی گزارنی پڑے گی، اس لیے کہ زندگی پر ہمارا حق کی ملکیت نہیں ہے، ہم مالک نہیں ہیں کہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عمر کی نعمت ہے، زندگی کی نعمت ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے کتنے سال ہماری زندگی کے گزر گئے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ پچھلا سال دیکھیں، ابھی کل ہی تو رمضان کو ہم گزار رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، افطاری کر رہے تھے، سحری کر رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، اور ایک ماحول نورانیت والا کل ہی کے دن تو گزارا تھا، اور سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ اب 5 دنوں کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اگلے سال کا۔ تو یہ سال کتنا تیزی سے گزر گیا، اور خاص کر اس میں یہ جو وبا کرتے کرتے ایک سال گزر گیا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ایک سال ہو گیا۔ بلکہ سچ پوچھو تو دل کی آواز یہ ہے کہ یہ پچھلا سال گویا تھا ہی نہیں۔ 2020 کا سال تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں، بس ایک دن کے لیے آیا اور چلا گیا، یہی محسوس ہو رہا۔ تو یہ زندگی فانی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، چاہے تم اس برف کو برتن میں رکھو تب بھی وہ پگھلے گا، چاہے آپ راستے میں رکھ دو تب بھی وہ پگھلے گا، لیکن برتن میں رکھا ہوا برف آپ کے کام دے گا، ٹھنڈے پانی سے آپ کی سیرابی ہوگی، آپ کی پیاس بجھے گی، آپ لطف اندوز ہوں گے۔ اور اگر سڑک پر اس برف کو رکھ دیا تو یہ کیچڑ کرے گا، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا۔ تو یہ زندگی کی نعمت ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی صحیح قدردانی کرنے کی ہم سب اللہ پاک سے توفیق مانگیں۔ اس کی صحیح قدردانی کرنے والے ہم کیسے بن جائیں، یہ فکر اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور آج ہی سے رمضان کے آنے سے پہلے اس بات کا پکا ارادہ اور عزم کر لیجئے کہ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اللہ جیسے چاہیں گے ویسے ہی ہم اس کو استعمال کریں گے، اللہ چاہیں گے ویسے ہی ہم اس کو گزاریں گے، تب تو یہ زندگی کی نعمت سے ہم کما حق لطف اندوز ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اس مختصر سی فانی زندگی کو ہم نے اعمال صالحہ سے دور رکھ کر اللہ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں ملوث ہو کر گزار دی اور موت کا دن آ گیا، اللہ پاک کے یہاں ہم اپنی زندگی کا کیا حساب دے پائیں گے؟ سب سے پہلا سوال، قیامت میں تقریباً 5 سوال ہوں گے، ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، نیک اعمال میں گزاری یا برے اعمال میں گزاری، اچھے کام کر کے آیا یا برے کام کر کے آیا۔ تو اس روز جو ہم سے سوال ہونا ہے قیامت کے دن، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوں گے، تمام اولیاء اعظام موجود ہوں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہوں گے، اللہ پاک انتہائی غضبناک اور غصے میں ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس دن ہم اس سوال کا کیا جواب دے پائیں گے اگر ہم نے اس فانی زندگی کو گناہوں میں گزار دیا، اگر ہم نے اس فانی زندگی کو اعمال صالحہ سے دور رکھ کر گزار دیا؟ اس لیے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور رمضان آنے سے پہلے اپنی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، زندگی جو غیر
فائدہ غیر مفید اور بیکار کے کاموں میں ہم نے گزاری ہے اس سے سچی پکی توبہ کر لیں اور ایک رمضان المبارک سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور موقع اللہ پاک ہمیں بار بار ہر سال میں دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے۔ روزے رمضان کی حکمت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں جھلسا دینا، یعنی کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب سب سے پہلے اسلام میں آیا تو اس وقت سخت گرمی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ لکھی ہے علماء کرام نے، چونکہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اس کو بالکل مٹا دیتے ہیں، محو کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہا گیا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایک موقع ہے، اس کا کما حق فائدہ ہمیں اٹھا لینا چاہیے۔ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ رمضان میں جو جو کام کرنے ہیں وہ کام بھی کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کام اور اضافی کام اور اضافی عبادتیں بھی کرنی ہیں، تب جا کر کے ہم رمضان کی کما حق قدردانی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم رمضان کو اللہ کی طرف سے انعام نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ہم رمضان کی قدردانی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا دل و دماغ دنیاوی مادی چیزوں میں لگا ہوا ہے، دنیاوی کاروبار اور دنیاوی دھندوں میں لگا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی نہیں کرتے، صحیح معنی میں رمضان کا اشتیاق اور انتظار ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ ورنہ جو لوگ رمضان کے انوار و برکات سے، رمضان کی رحمتوں کے سیلاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی صحیح قدردانی کرتے ہیں، اس کی صحیح فائدہ اور اس کا مزے لوٹنا چاہتے ہیں، وہ تو کئی مہینوں پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، غالباً فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے پیارے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دیجئے اور رمضان تک پہنچا دیجئے۔ دعا کا خلاصہ کیا ہے کہ پیارے اللہ، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہماری زندگی کو اتنا لمبا کر دیجئے، ہماری زندگی کو دراز کر دیجئے کہ ہم رمضان کا مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، انوار والا مہینہ بھی ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ دعا رمضان سے 2 مہینے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کی کما حق قدردانی کرنے کا انتظار اور اشتیاق موجود تھا، اس وجہ سے وہ 2 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے۔ لیکن ایک دوسری طرف ہم ہیں کہ رمضان کے صرف 5 دن باقی ہیں، لیکن رمضان کی روحانی کیا کیا تیاریاں ہونی چاہیے وہ اس سے ہم نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ رمضان کی کیا کیا روحانی تیاریاں ہیں؟ رمضان میں ایک روزے رکھنے کی مشق ہے جو شعبان ہی کے مہینے سے کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ رمضان کے اندر عبادتیں ہیں راتوں کی، تو ان عبادتوں کو رمضان میں اچھی طرح ہم ادا کر سکیں، اس لیے رمضان سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ درجے میں عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو اس وقت ہم میں سستی غالب نہ آنے پائے، ہمیں شیطان اور نفس دھوکہ نہ دے دے کہ چلو بعد میں کر لیں گے، ابھی چھوڑو۔ اس لیے ہر چیز کا جب موسم ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو انجام نہیں دیا جاتا، بلکہ اس سے پہلے ہی اس کی پریکٹس اور مشق کرنی پڑتی ہے، تاکہ جب موقع آئے تو اس وقت اس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ رمضان کی خاص عبادتیں ہیں۔ خاص عبادت تو کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہیں، رمضان کی تراویح ہے جو ایکسٹرا ہے اور فرض اور سنت ہے۔ روزہ رکھنا رمضان میں فرض ہے، ہر عاقل بالغ سمجھدار جو پاگل نہ ہو اور صاحب استطاعت ہو، کوئی مجبوری اور عذر نہ ہو، تو اس پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو ایک یہ عبادت ہے جو پورے سال نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا،
تہجد اور نفل پڑھنا، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ دو عبادتیں ہیں جو ایک فرض ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، جو پورے سال میں نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں پریکٹس کرنی شروع کر دینی چاہیے اور مانسک اور ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو پورے سال میں ضروری ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام۔ دیکھیں 5 وقت کی نمازیں رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی فرض ہے۔ ہم رمضان کے علاوہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شروع میں چند دن پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا۔ کیا نمازیں 5 وقتہ رمضان کے شروع دنوں ہی میں فرض ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پورے 360 دن 5 وقتہ نمازیں ہر عاقل بالغ جو پاگل نہ ہو اس پر فرض کی ہے، سوائے چند مجبوریوں کی جو عورت کو پیش آتی ہیں اس میں اس کے لیے نماز معاف ہے، لیکن ہم مردوں کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ 360 دن ہمارے لیے 5 وقتہ نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ تو اس کی ہم پہلے فرصت میں اس کا ارادہ کریں کہ 5 وقتہ نمازیں ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ارادہ کریں گے انشاءاللہ، آپ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ کہنا سننا مفید ہوگا، آخرت کے لیے ذریعہ نجات اور باعث خیر و برکت ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے ارادوں کو مستحکم فرمائیں۔ دوسری بات کیا کرنا ہے؟ نماز کے علاوہ اضافی نمازیں بھی بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز سحری میں اٹھنا ہی ہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اوابین کی نماز مغرب کے بعد، افطار کے بعد مغرب کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی نماز ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ صبح اشراق کے بعد اشراق کی نماز، طلوع شمس کے بعد آفتاب سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز ہے، اسے پڑھنا شروع کر دیں، 2 رکعت یا 4 رکعت۔ وہ اگر نہ ہو سکتی ہو تو چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، یہ تو کرنی ہی ہے، پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا جو عبادتیں ہیں بس ان کو کرنا ہے تاکہ ہم رمضان کی کما حقہ قدر دانی کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہی عبادت کے لیے ہے، تو خوب زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے توفیق بھی مانگے عبادتیں کرنے کی، اپنے آپ کو مانسک اور ذہنی اعتبار سے تیار بھی کریں اور نفس و شیطان کے دھوکے میں نہ آ کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے رمضان کو خوب عبادتوں میں گزاریں۔ اللہ پاک رمضان کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پاک پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اور امید ثواب رکھتے ہوئے، اللہ پاک اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، تراویح کی نمازیں پڑھی، اللہ پاک ایمان رکھتے ہوئے اور امید ثواب رکھتے ہوئے، اللہ پاک اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان کا مبارک موقع آ رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کی مکمل مغفرت کروانے کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کی مکمل مغفرت کروا ہی لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے ہم مستحق نہ بنیں جو بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی تھی۔ کیا فرمایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس پر سے رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر مبارک پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا۔ تو جبرائیل امین کی بد دعا ہے، رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ پھر ایسا شخص جس نے اپنے آپ کے رمضان میں مغفرت نہ کروائی ہو تو اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی اور اپنا کامل اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔